وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کے پاس دو قسم کے سامان ہوتے ہیں، تو ایک اس کے والد صاحب سے ملا ہوتا ہے اور ایک اس سے شوہر سے ملتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا اس کے حق میں جائے گا سامان، تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، یہ تو تقریباً جب بھی کبھی اس طرح کی جدائی کے معاملات آتے ہیں تو یہ پہلا مرحلہ سامان کی اب کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اپنے والدین کے ہاں سے جو سامان لے کر آتی ہے تو وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ جدائی ہونے کی صورت میں جو بھی وہ جس کو کہتے ہیں کہ جہیز لے کر آئی ہے اپنے والدین کے گھر سے، اس کی مالک وہی عورت ہے۔ اسی طرح عورت کو جو سامان سسرال کی طرف سے واضح طور پر تحفہ دیا گیا ہے، تحفہ کہہ کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی عورت کی ملکیت ہے جب کہ عورت نے اس پر قبضہ کر لیا ہو۔ اور جو شوہر کی طرف سے سامان ہوتا ہے وہ شوہر کی ملکیت ہوتا ہے، تو جب جدائی ہوگی تو وہ شوہر کا سامان لے کر نہیں جائے گی، سوائے وہ سامان کہ جو شوہر نے تحفے کے طور پر دے دیا اور عورت نے قبضہ کر لیا، تو اب یہ اس کی ملک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مزید کچھ ایسی چیزیں کہ نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ یہ تقاضا بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی چونکہ یہ دیا ہوا تھا، تو دونوں طرف سے لسٹیں آ جاتی ہیں ایسے معاملات میں۔ بعض تحفے طائب وہ ہوتے ہیں جو کھا پی کے ختم کر دیے، لباس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ استعمال کر کے ختم کر دی، اب ان کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، جو تحفہ دے دیا اور اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تو وہ تو مالک ہو گیا۔ اب شوہر بیوی کو دے یا بیوی جو ہے وہ شوہر کو دے، ایسے تحفے کا تو تقاضا بھی نہیں ہو سکتا۔ قبضہ ہونے کے بعد وہ مالک بھی ہو گیا اور اس کا تقاضا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں کھا پی لی ہیں، کھا پی کر ختم کر دی ہیں یا استعمال کر لی ہیں اور استعمال ہونے کے بعد وہ ختم ہو چکی ہیں، تو ان کا بھی مطالبہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو دونوں جانب سے کافی شدید غم و غصہ ہوتا ہے۔ اس غم و غصے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کون سا مطالبہ کرنا ہے، کون سا مطالبہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ جو دعوتیں کی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، اس کے بھی تقاضے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا اماؤنٹ بھی دیں کہ اس کا بھی اماؤنٹ دے کہ ہم نے تو ایسی دعوت کی تھی اور فلاں موقع پر فلاں چیز پہنائی تھی، جو آپ نے دے دی، پہنا دی، کھا پی کر وہ ختم ہو گئی، تو اب اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو چیز تحفے کے طور پر نہیں دی ہے، یعنی مالک نہیں کیا ہے، شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو، تو ایسی چیزیں واپس لی جا سکتی ہیں۔ یہ کون سی ہوتی چیزیں؟ بالفعل ہم شوہر کی بات کریں، یا شوہر عام طور پہ بیوی کو کیا دے گا؟ کوئی کپڑے دے گا یا جیولری دے گا؟
تو مین پرابلم جویلری کا ہی آتا ہے کہ یہ زیور یہ کیا ہے، اور اس میں وہ اس کو اپنے جیسے کچھ حالات لگ رہے ہوتے ہیں گڑبڑ ہیں تو عام طور پہ شوہر اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتے ہیں، یا بیویاں ہوں تو بیویاں اس کو زیادہ کہیں محفوظ پہنچا دیا، بھی کچھ معاملہ ہے تو اس کو پہلے سے ہی محفوظ کر لو۔ یہ زیور کے اوپر اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، ایک تو جیسے بیوی کا تو واضح ہے کہ اس کا تو سارا جہیز کا جو سامان ہوتا ہے وہ محض کپڑے ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا تو بیوی کا تو اپنا ہو گیا۔ اسی طرح شوہر کی طرف سے بھی گھر بسانے کے لیے کچھ برتن لیے جاتے ہیں، کچھ جو ہے فرنیچر دیا جاتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو شوہر تحفہ دینے کی صراحت نہیں کرتا، یعنی واضح طور پر یہ نہیں کہتا کہ یہ تحفہ ہے، وہ گھر میں استعمال ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزیں جو شوہر کی ہیں وہ شوہر کی ہیں، جو بیوی کی ہیں وہ بیوی کی ہیں۔ جہاں تک زیور دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایک بات تو واضح ہے کہ جو عورت اپنے گھر سے لے کر آئی ہے وہ عورت کی ملکیت ہے، اور جو شوہر نے دیا یا شوہر کے گھر والوں نے دیا اور وہ بطور تحفہ دیا، جیسے منہ دکھلائی کے طور پر بعض اوقات جو ہے وہ کوئی رنگ دے دی جاتی ہے، یا شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر واضح الفاظ میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ اس پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی ان کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی مالک ہو گئے۔ اور ایک وہ زیور ہوتا ہے کہ جو شادی کے موقع پر دلہن کو پہنایا جاتا ہے، تو اس میں اعتبار جو ہوتا ہے وہ عرف کا ہوتا ہے، یعنی اگر صراحت کر دی ہے، یعنی شوہر یا شوہر کے گھر والوں نے کہ ہم نے اپنی دلہن کو جو دیا ہے، زیور پہنایا ہے، یہ ہم نے ان کو بطور تحفہ دے دیا، اب یہ ان کا ہو گیا، تو بھی ان کا ہو جائے گا کہ یہ صراحت ہے۔ اگر صراحت نہیں ہے اور جدائی ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ اگر عرفاً وہ زیور دلہن کا ہی قرار پاتا ہے تو پھر وہ اسی عورت کا قرار پائے گا۔ اگر عرف یہ ہے کہ طلاق کے موقع پر یا وفات کے موقع پر جو ہے وہ جو عورت کو دیا ہوا زیور ہوتا ہے وہ واپس لے لیتے ہیں شوہر والے، تو اس صورت میں وہ شوہر کی ملک قرار پائے گا۔ تو وہ تو یہی کہیں گے کہ طلاق کے اوپر ہی ہم لے رہے ہیں واپسی، یعنی جو اس طرح کے تقاضے کرتے ہیں اس میں وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات جو باقاعدہ مل کے طور پر دی گئی چیزیں ہیں جی جی، تو ان کے بھی تقاضے اور یہ ساری چیزیں آپ نہیں سمجھتے کہ استعمال کے لیے اگر دینا ہے تو اس کی صراحت کرنی چاہیے، یا بالکل ایک واضح کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب آپس میں منگنی ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو کئی چیزیں یہ بھی طے کرتے ہیں نا، یا زیور کتنا ہوگا، حق مہر کتنا ہے، یہ چیزیں کتنی ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر بالکل وضاحت ہو تو یہ سب سے بہترین چیز ہے، لیکن اس چیز کو اس ٹائم جس ٹائم معاملہ طے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس ٹائم اس چیز کو طے کرنا بھی ایک برا سمجھا جاتا ہے، اچھی فعال نہیں سمجھا جاتا کہ جناب طلاق ہوگی تو ہم واپس لے لیں گے، اس لیے صراحت طلاق نہیں، یعنی یہ ملکیت کس کی ہے؟ ہاں ملکیت یعنی کے سجاد صاحب اس میں بس اوقات یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ایک ایسا کیس آیا اور انہوں نے 10-15 تولے یا جتنا بھی تھا واپسی لیا، تو میں نے کہا بھی یہ تو کیسے واپسی لیا، آپ کے ہاں کیا اس کا عرف ہے، یا آپ نے کیسے دیا تھا، یا اس وقت کوئی صراحت کی تھی؟ کچھ بھی نہیں ایسا معاملہ۔ تو میں نے ایسے ہی سوال کیا کہ پچھلے 10-15 سال سے اس کی زکوٰۃ کون دے رہا تھا؟ بولے وہ تو بیوی دے جس کے پاس تھا۔ اچھا آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اب آپ کے یہاں جدائی ہوگی تو اب آپ بولے یہ ہمارا ہے، اس کو ہم واپسی لے رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک دینی فریضے کا معاملہ کتنا پیچیدہ اس میں ہو رہا ہے کہ جب آپ اس کی واضح ہی نہیں کر رہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور اوورآل تو بیویاں یہی سمجھتی ہیں کہ ہمیں دیا ہے تو وہ ہمارا ہی ہے، کسی نے کوئی استعمال کہہ کر نہیں دیا ہمیں کہ یہ استعمالی ہے، بعد میں ہم واپسی دیں گے، آپ کی باقاعدہ ملکیت نہیں ہے۔ تو یہ معاملات بھی کتنے پیچیدہ سمجھنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو بیوی لے کر آتی ہے نا گولڈ، تو وہ بھی شوہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری ملک ہوگی ہے، بعض جگہوں پر یہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور شوہر اٹھا کر بیچ دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اور بیوی کو نام لینے تک کی جرت نہیں ہوتی، اور اگر وہ بولے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو خالص بیوی کا ہے۔ تو اسی طرح ایک ہے سمجھنا، اور ایک یہ ہے کہ یہ اگر شروع میں ہی وضاحت کر دی جائے کہ دیکھیں یہ جو ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے یہ ہمارے بچے کی ملک ہی رہے گا، ملکیت ہمارے بچے کی رہے گی،
یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آگے زکوٰۃ ادا کرنے کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، دیگر جو شرعی مسائل اس کے اوپر مرتب ہوں گے، اس اعتبار سے ہم یہ صراحت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کا ہوگا۔ تو یہ کر دینا تو سب سے اچھی بات ہے، تاکہ کسی کو کوئی وسوسہ اس بات کا رہے ہی نہ کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے۔ باقی جو ہم لینے کا کہہ رہے ہیں طلاق کے موقع پر، یہ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جب شوہر کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں تھی، اور عرف یہ ہے کہ وہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، اور جب جدائی ہوتی ہے تو واپس لے لیتے ہیں، تو اس صورت میں شوہر کو واپس ملے گا۔ ورنہ اگر شوہر نے وضاحت کر دی کہ یہ آپ کا ہو گیا، یا عرف یہی ہے کہ زوجہ کو دے دیا جاتا ہے، تو ان صورتوں میں وہ ملکیت زوجہ کی قرار میں۔ بیوی کی سوال آ گیا اپنی گفتگو کے دوران ہی کہ جو گاڑی داماد کو دیتے ہیں وہ داماد کی ملکیت میں گاڑی ہوگی یا بیٹی کی ملکیت میں ہوگی؟ عام طور پر تو داماد کو دینے کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کو بطور ملکیت ہی دی ہے۔ عام طور پر تو کہا بھی جاتا ہے کہ داماد کو گاڑی داماد کو گاڑی دی ہے۔ جہیز تو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو دے رہے ہیں، جی، فلیٹ بھی دے رہے ہیں، کوئی گھر دے رہے ہیں تو بیٹی کو گھر دیا ہے، ساتھ یہ دیا ہے۔ جی جی، لیکن وہ گاڑی یا بائک وغیرہ ہوتی ہے وہ استعمال بھی اسی کی رہتی ہے اور دیا بھی اسی کو جاتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واضح طور پر تو وہ داماد ہی کی ہے۔ جب یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو بطور تحفہ دی ہے تو اس صورت میں اسی کی ہوگی۔ ہاں، اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم گاڑی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو اس صورت میں وہ بھی ایک جائز کی جو ہے وہ صورت ہوگی اور یہ بیٹی کی ملکیت قرار پائے گی۔ اور پھر جو عورت کی چیزیں، بیوی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی اجازت انڈرسٹوڈ ہے، استعمال کرتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو گاڑی دی جاتی ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ داماد کو دی ہے، اسی کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ گفٹ دیا ہے اور قبضہ کر لیا انہوں نے تو اسی کا قرار پائے گا۔ اگر گفٹ نہیں ہے اور ویسے دینا بیٹی کو ہی ہے یا جہیز میں ہی دے رہے ہیں، جہیز کے طور پر دینا ہے، تو اس صورت میں بیٹی کی ملک ہوگی۔ اللہ پاک سب گھروں کو سلامت رکھے، ہمارے گھروں کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی مسائل ہوتے ہیں اور یہ کوئی انوکھی باتیں ہم نہیں کر رہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہی پیار محبت، آپس میں جتنی شروع کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگ جب کبھی کسی کے ہاں کوئی دھراڑ پڑ جائے تو کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے کے اندر بھی دینی اور شرعی رہنمائی لینی چاہیے، علماء کرام کے پاس جانا چاہیے، تاکہ نہ ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں بڑی ایک طرح کی وعید بھی ہے کہ جو آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے اور پھر واپسی لے لیتا ہے، تحفہ دے کر واپسی لینے والا، فرمایا گیا وہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ اس میں مقصود یہی ہے کہ اس کے یہ اتنا ایک برا فعل ہے کہ آپ اس کو آپ تحفہ دیا ہے اور اب آپ تحفے کو ریٹرن کر رہے ہیں، آپ تحفے کو واپسی لے رہے ہیں۔ اور بعض ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے تو کسی طرح وہ واپسی کا تقاضا ہی نہیں کر سکتا، یعنی وہ ایسے موانع، رکاوٹیں ہیں، شرعی رکاوٹیں ہیں، جیسے باپ بیٹے کو دے، بیٹا باپ کو دے، بھائی بہن کو دے، بہن نے بھائی کو دیے، اسی طرح میاں بیوی، کیا کہتے ہیں سجاد صاحب، میاں بیوی نے آپس میں جو دیے نکاح کے بعد۔ جی، جو موانع ہیں، موانع کا مطلب یہ ہے کہ تحفہ دیا ہے اس کو واپس کرنے کی، تو جیسے آپ نے حدیث پاک میں ایک وحی سنائی ہے، لیکن تحفہ واپس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں تحفہ واپس ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، مطالبہ بھی کریں تب بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم، تو بھائی بہن، جو ہے والدہ، بیٹا بیٹی، ان کو اگر تحفہ دیا ہے اور ان کا قبضہ ہو گیا ہے تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا ہے کہ جب ان کا نکاح ہو گیا، شوہر اور بیوی بن گئے، اب ایک دوسرے کو جو چیزیں بطور تحفہ دی ہیں وہ ہرگز واپس نہیں ہو سکتی، نہ ناراضگی میں،
نہ جو ہے وہ خوشی میں اس طور پر کہ مجھے واپس کر دے. واپسی کرو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں مالک بن گیا ہوں اب دوبارہ اپنی مرضی سے مالک کر دوں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ میرا تحفہ واپس کریں تو اب یہ تحفہ واپس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جی مزید سوال. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کے دوران اگر ہماری ریح خارج ہوتی ہے تو نئے سرے سے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر غسل کے دوران غسل کے ہم نے 2 فرائض ادا کر لیے اور غسل ختم کرنے لگے تھے، تیسرا فرض بھی ادا ہونے ہی والا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، تو اب ہمیں جو 2 فرض پہلے ادا کیے تھے وہ دوبارہ سے ادا کرنے پڑیں گے یا فقط تیسرا فرض ادا کریں گے اور ہمارا غسل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. مزید. ہمارے پاس جو سیل مین آتا ہے اس کے پاس انڈے کافی مقدار میں ہوتے ہیں، تو آج جو ریٹ ہے میں اس ریٹ سے پیسے اس کو دے دیتا ہوں اور اس سے بولتا ہوں 12 ٹرے جو ہے نا وہ میں اب ان پیسے لے لیں، جتنی مجھے چاہیے میں ابھی لے لیتا ہوں، جتنی مجھے چاہیے میں بعد میں لے لوں گا. کیا یہ ایسے کرنا جائز ہے؟ جیسے آگے سردی بڑھے گی ریٹ بھی اس کا ڈیلی کا ہوتا ہے، تو میں یعنی کہ امانت کے طور پہ اس کے پاس اپنی بقیہ ٹرے میں رکھا دیتا ہوں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے. جی پہلا سوال، اگر وضو کیے اور وضو کے درمیان ہی کوئی وضو توڑنے والا سبب پایا گیا تو اب دوبارہ سے کرنا ہے؟ وضو کیا اور وضو توڑنے والا سبب پایا گیا تو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. وضو ٹوٹ گیا، جو پہلے وضو کر بھی لیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ کرنا ہوگا. لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اگر غسل کے 2 فرض ادا کر لیے اور وضو توڑنے والا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور وضو اور غسل کے جو یعنی کہ حوادثات یعنی توڑنے والی چیزیں ہیں، دونوں نواقضات یعنی جو توڑنے والی چیزیں وہ دونوں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ غسل کر لیتا ہے تو اس کے اعضائے وضو دھل جاتے ہیں تو وضو بھی اس کا ہو جاتا ہے. لیکن اب اگر جو ہے وہ غسل کر لیا تھا، ناقض وضو پایا گیا تو غسل تو ہو گیا لیکن وضو اب نہیں رہا ہے. اب اگر انہوں نے جو ہے وہ نماز وغیرہ ادا کرنی ہے تو ان کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، غسل کا دوبارہ سے اعادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی عضو اگر رہ بھی جاتا ہے بعض اوقات پانی کی قلت یا کسی اور وجہ سے، تو یا کوئی بھی ہے جس نے کلی کرنا بھول گیا، ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا، ویسے غسل کر لیا، تو اب وہ شروع سے کرے یا یہی 2 فرض اپنے پورے کر لیں؟ یعنی غسل کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد اگر یہ 2 فرض رہ گئے تھے، جیسے جو ہے وہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو اب بھی اس کو پورا غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہی 2 فرض ادا کر لے تو اس سے غسل، اس کا جو فرض غسل ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، غسل فرض نہیں تھا، تو پھر اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال کیا ہے کہ انڈوں کا ریٹ کافی اوپر نیچے، آگے سردی ہے تو پھر اور بھی ریٹ زیادہ بڑھے گا، تو پہلے سے ہی کچھ 10-12 پیٹیوں کے پیسے دے دیے تو کہا اپنی آسانی سے میں لے لوں گا. جی یہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بطور امانت یہ کہہ رہے ہیں، یہ امانت نہیں ہے، یہ قرض ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے انڈے بطور امانت آپ رکھ لیں. نہیں، انڈے تو سودا ہوا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. یہ پیسے ہی بطور گویا کے قرض دیے ہیں کہ میں آپ سے لیتا رہوں گا اور ریٹ آج کا طے کر لیا، یا یہ ہے کہ جب جیسا ریٹ ہوگا تو اس اعتبار سے جو ہے وہ میں آپ سے لے لوں گا. تو اگر یہ طے کر لیا یوں کہ جیسا بھی ریٹ ہوگا اس دن لے لیں گے، پیسے آج دے دیے، تب بھی یہ جائز نہیں ہے. اور اگر پیسے دے دیے کہ بعد میں انڈے لے لوں گا، پیسے آپ رکھ لیں، تب بھی یہ جائز نہیں ہے. فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ بقال کو یعنی سبزی بیچنے والے کو اگر کوئی جو ہے وہ رقم دے دیتا ہے ایڈوانس کے طور پر، کہتا ہے کہ میں آپ سے سبزی لیتا رہوں گا، چیزیں لیتا رہوں گا اور اس میں کٹواتا رہوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، کہ کم از کم اس کو رقم محفوظ کرنے کا نفع حاصل ہوا ہے، کیونکہ یہ اس کا دینا قرض تھا اور قرض پر گویا کہ اس نے نفع حاصل کیا ہے. یہ یعنی رقم کی وہ محفوظ ہونے کا ایک جو نفع، جی رقم کے محفوظ ہونے کا نفع حاصل کیا ہے اس قرض کے اوپر، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ
ہاتھ کے ہاتھ کیش دے کر لے یا پورا مہینہ لیتا رہے بعد میں ریٹ پیسے دے دے، یہ دونوں صورت ٹھیک؟ دیکھیں ریٹ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیتا رہے اور ریٹ روزانہ کے اعتبار سے پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ ریٹ ہے یہ، اور آخر میں پیسے دے دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن انڈے والے بھی یا جو اس طرح بیچنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح چیزیں دے کر بعد میں عام طور پر پیسے نہیں لیتے ہیں، وہ پہلے پیسے لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ پہلے پیسے یوں قرض کے طور پر دے گا اور پھر بعد میں انڈے لے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دودھ والے بھی بڑے، یہ دودھ کا بھی جو بزنس ہوتا ہے اس میں بھی ایک اچھا خاصا اماؤنٹ پہلے سے، میں مطلب عام دکانداروں کے نہیں لیکن جو بالکل باقاعدہ وہاں سے اٹھاتے ہیں جو دودھ کی منڈی سے، تو ان کے بھی ایک پورے سال کے 6 ماہی 6 مہینے کے، یعنی یہ ریٹ طے کر لیا، اتنا اماؤنٹ دے دیا آپ کو، 40 لاکھ دے دیا، 50 لاکھ دے دیا کہ اب آپ کا دودھ ہماری طرف ہی آئے گا اور اس کا یہ ریٹ فکس ہے، آگے ریٹ یہ ہونا وہ ہونا، یہ اسی پہ یہ کھیلتے ہیں، مطلب کہ دیکھی جائے گی جو بھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ تو شرعاً بھی یوں جائز نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کافی جو خرید و فروخت کے جو اصول ہیں اس میں کافی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو پابند کر دینا کہ آپ ہم سے ہی لیں گے، کسی اور سے آپ کو اٹھانا نہیں اٹھائیں گے، اور یہ شرط معاہدے میں رکھ دینا، یہ شرط بھی ناجائز ہے اور اس میں بیچنے والے کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مشروط کر دینا کہ آپ اتنے پیسے ہمیں پہلے دیں گے اور بعد میں ہم آپ کو جو ہے وہ دودھ دیں گے، تو یہ شرط بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وہی قرض ہی ہے اور قرض پر جو ہے وہ نفع حاصل کرنا ہے۔ یہ صرف دودھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ فروٹ منڈی چلے جائیں، سبزی منڈی چلے جائیں، تو اس میں بھی جو آڑتی حضرات ہوتے ہیں تو ان سے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو باغات ٹھیکے پر لینے والے حضرات ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اسپرے کے پیسے دے دیں۔ اچھا ابھی جیسے بالفرض جو بھی موسم آ رہا ہے، مرچوں کا موسم آ رہا ہے، سبزی کا موسم آ رہا ہے، بیج کے پیسے دے دیں۔ وہ جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ اس شرط کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ جو بھی اس باغ کی فصل ہوگی یا جتنی بھی آپ کی فصل ہوگی اس کو آپ یہاں اتاریں گے اور اتنے ریٹ پر ہمیں دیں گے، اور ریٹ وہ عمومی طور پہ کم ہوتا ہے، وہ ریٹ عام اس سے کم ہوتا ہے۔ کم ہوگا۔ تو یہ صورتیں بھی ناجائز کی صورتیں ہیں، نہ صرف ناجائز ہیں بلکہ سودی صورتیں، کہ پہلے ان کو جو ہے وہ بطور قرض رقم دی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ نفع حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مارکیٹوں میں، بہت ساری مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بہت رائج ہیں اور یہ خالص سودی صورتیں ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کاروبار کیسا ہوگا۔ اور پھر دوسرا ایک چیز شیطان نے دماغ میں یہ بٹھا دی ہے کہ اگر وہ مجھ سے پیسہ لے کر جا رہا ہے، پیسہ میرا استعمال ہو، نفع وہ لے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے تو قرض دیا ہے، اور قرض دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنے لیے نفع حاصل کرے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے قرض سے جو چیز بنائی ہے تو اس میں قرض دینے والے کا بھی حصہ ہو گیا، اور یہ ایک حرص اور لالچ والی بات ہے۔ حالانکہ قرض ایک تبرع یعنی احسان والا معاملہ ہے، اور قرض اس لیے دیا جائے تاکہ اس سے ثواب حاصل ہو، لیکن آج یہ بہت سارے لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ ہم قرض دیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ وہ جو اخروی فائدہ ہے اور جس وجہ سے قرض مشروع کیا گیا، یعنی شریعت نے اس کو جائز رکھا کہ لوگ حاجت کے وقت لیں، دینے والے کو ثواب ہو اور لینے والا اپنی حاجت پوری کرے، تو وہ ثواب کا معاملہ لوگ جو ہے وہ مادیت میں بھول چکے ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا ایسا کرنا ہے، اور یہ صورتیں دیکھیں حضرت، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کسی کو ویسے ضرورت ہے، اس نے کسی سے قرضہ لیا، میں کچھ سائلین کی نمائندگی بھی آپ سے کروں گا، کیونکہ لوگ جو اس موقع پہ فصلوں والوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ بھی ہم نے بزنس بنایا ہوا ہے، یہ کوئی ہم نے ویلفیئر کے طور پہ قرضہ نہیں دے رہے، اور سامنے والا بھی اس سے بزنس کرے گا جا کر۔ ایک ہے کس کوئی حاجت والا کسی کے پاس پہنچا، قرضہ دیا، اس کی مرضی دے نہ دے، جو بھی ہے دیتا ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ یہ دیا ہے ان کو کہ یہ سپرے کریں، فصلیں چلائیں، ٹھیکے میں دیں، تاکہ اس کی جو کچھ پیداوار ہے وہ کل کو ہمیں بیچیں۔
اب اس کا شرعی حل کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ان کو چاہیے، بیج چاہیے، کھاد چاہیے، جو ہے، تو اس طور پر کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ مہنگے داموں بیچ دیں؟ دیکھیں شرعی حل موجود ہیں. اچھا، شرعی حل کی طرف جب آئیں گے، جب ان ماہرین سے پوچھیں گے جو شریعت کے ماہر ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جائز کی صورت بیان کریں، تو جائز کا راستہ بھی موجود ہے. بائع سلم شریعت نے جائز قرار دیا ہے. بائع سلم کو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز پہلے سے گویا کہ خرید لی ہے، اس کا سودا کر لیا ہے، اور اس میں چیز متعین ہے. بالفرض آپ جو ہے وہ گندم خرید رہے ہیں، آپ یہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے اتنے من گندم خریدی اور فلاں جنس کی گندم خریدی ہے، اور 1 مہینے بعد کا جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، بھلے وہ 2 مہینے ہوں، 4 مہینے ہوں، اور اس میں ریٹ ابھی طے کر دیا جائے کہ ہم نے آپ سے 50 من گندم خریدی بالفرض 4 لاکھ روپے میں، اور 4 لاکھ روپے فوری طور پر ہاتھوں ہاتھ اسی مجلس میں ادا کر دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ گویا کہ سودا ہو گیا. یہ بھی گویا کہ معدوم ہی کی بے ہے، لیکن شریعت نے حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، لوگوں میں یہ رواج ہونے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور جو وقت 1 مہینے سے زائد کا طے پائے کہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ ہمیں یہ فصل ہمیں ادا کریں گے، اس کی مقدار اتنی ہوگی، فلاں جگہ پر ادا کریں گے، یہ ساری چیزیں اس کی شرائط ہیں، وہ ساری شرائط اس میں موجود ہوں. اب اس کو رقم دے دیں، وہ اس رقم سے جو ہے وہ کاشتکاری کرے، یا جو کچھ بھی اس نے نفع حاصل کرنا ہے، بیج خریدنا ہے، آپ کو آپ کی گندم مل جائے گی، آپ کو وقت مقررہ پر گندم مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کی حاجتیں اس میں پوری ہیں. پوری ہو رہی. اس میں کاشتکار کی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے، اور پیسہ دینے والے کی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو بے غبار طریقہ ہے. لیکن اس کو اگر آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے تو اس میں غلطیاں رہ جائیں گی. تو اس لیے کسی مفتی اسلام کے پاس، مفتی اہل سنت کے پاس بیٹھ کر ان شرائط، وہ جو معاہدہ طے کریں اس کو لکھ لیں، اور وہ ایک نظر دکھا دیں کہ ہم نے بائع سلم کا یہ ایگریمنٹ کیا ہے، کیا یہ درست ہے، اس میں کوئی اگر غلط بات ہے یا ناجائز شرط ہے تو ہمیں بتا دیں. تو یہ یوں سمجھیں 5 منٹ کا کام ہے، 5 سے 10 منٹ کا کام ہے. کسی بھی مفتی اہل سنت کے پاس لے کر جائیں گے جو باقاعدہ فتویٰ دیتا ہو، وہ اس ایگریمنٹ کو، بائع سلم کے ایگریمنٹ کو چیک کر لے، اور پھر جو ہے وہ ان کو بتا دے، ناجائز چیزیں نکال دے، یہ سودا اس کے بعد یہ ڈن کر لیں. اور پیسے اسی مجلس میں سارے کے سارے دینا ضروری ہے، یہ ضروری ہے. تو یہ ایک جائز طریقہ ہو جائے. پچھلے دن ایک شادی میں گیا میں، تو وہاں ایک شخص مجھے ملے اندرون سندھ سے، تو ان کا شاید کیلے کا کاروبار تھا، بہت بڑی سطح کا. تو بتایا مفتی سجاد صاحب کے پاس میری کافی حاضریاں ہوئیں، انہوں نے بتایا. تو رکن شورا فاروق جیلانی صاحب نے ان کو آپ کی طرف وہ ڈیوٹ کیا تھا کہ بھائی آپ اپنے کاروبار کو کچھ، اور یہ جو آپ کا بزنس ہے اس کو آپ اس کی سکیننگ کروائیں. تو کہہ رہے جب آئے تو وہ تو معاملے کئی بھی گڑبڑ نکلے. تو بہرحال میری کئی نشستیں ہوئیں اور اس کے بعد معاملات طے پائے، اور جو چیزیں تھیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی تاکہ جائز طریقے سے یہ معاملات ہوں. تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. جہاں بزنس کے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے، اور وہ دین کے معاملات جو درپیش ہیں، بعض کا تو ادھر ادھر کے سوالات لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسئلہ اس کو درپیش ہے، جس کو عملاً کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں دینی شرعی رہنمائی لینا وہ بہت اہم اور ضروری ہے. آپ کے سوالات بہت سے ہیں اور ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، دیکھتے ہیں. میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں ایک یوز کلوتھنگ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، تو وہاں سے جو ہے باہر سے مال آتا ہے نا، تو باہر سے جو مال آتا ہے اس میں باہر کی کرنسی آتی ہے. اب جو باہر کی کرنسی آتی ہے وہ ہمیں سیٹ کی طرف سے تو ہمیں الاؤ ہے کہ آپ لے جا سکتے ہو، یہ پر کیا وہ پیسے ہم لا کے اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، یا دین کی راہ میں دے سکتے ہیں، یا نیاز وغیرہ کچھ ہوتا ہے وہ ہم کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی میرے خیال میں اس میں بعض اوقات جیسے لنڈا ٹائپ اس طرح کے کپڑے وغیرہ آتے ہیں، شاید یہ اس کا پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کرنسی ہوتی ہے. کوئی سامان ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں. تو اب جس نے خریدا ہے
تو اس میں دیکھیں پھر لقطے کے مسائل ہو جائیں گے. یہ اصل میں لقطہ ہے. تو کہ کسی کی رقم جو ہے وہ جیب میں جو ہے وہ رکھی اور وہ نکالنا بھول گیا، تو پھر یہ اس کے لقطے کے احکام ہوں گے کہ جو لے رہا ہے وہ جو ہے وہ شریف فقیر ہے تو وہ خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے تشہیر کرے، اور تشہیر کرنے کے بعد اگر وہ چیز کا مالک نہیں ملتا ہے تو پھر اگر یہ شریف فقیر ہے تو یہ اس کو رکھ سکتا ہے. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے لینے کے لیے نہ اٹھائی ہو، بلکہ اس نیت سے لی ہو کہ جو مالک ہے اس کو پہنچا دوں. تو اس صورت میں یہ تشہیر کرتا ہے، اور تشہیر کے بعد جو ہے وہ مالک نہیں ملتا ہے، یہ شریف فقیر ہے تو اس کو رکھ سکتا ہے. یہ مسئلہ عام طور پر دھوبی وغیرہ ان کے ہاں بھی بہت درپیش ہوتا رہتا ہے، یعنی پیسے آ جاتے ہیں اور اس میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو جس کے بھی وہ پیسے ہیں، جس کے کپڑوں میں ہیں، یہ اس کے ہیں. دھوبی کو تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گھر سے لایا ہوں، تو اب اگر وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ میرے ہو گئے تو یہ ایسا نہیں ہے. جس کے ہیں وہ ان کو پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ کپڑے خریدے ہیں، جیسے یوز والے کپڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی چیز نکلی ہے تو یہ خریدنے سے اس کا مالک نہیں ہو جائے گا، اس کی حیثیت لقطے ہی کی ہوگی. ٹھیک ہے. کبھی درپیش ہوا اس طرح کی صورت کبھی ہوئی کہ یہ نہیں ایسی یعنی عام طور پہ ایک تو دھوبی جو مالک ہے ایک وصول کر رہے ہیں، کاریگر ہیں اور ملازم ہیں، تو یعنی یہ سب کے لیے ہے ظاہر ہے، کیونکہ عام طور پہ جو مین مالک ہوتا ہے وہ ہر کپڑے کو تھوڑی دیکھتا ہے اس میں کیا ہے، لیکن لوگوں کی چیزیں رہ جاتی اس میں. کیا کہتے ہیں؟ جی، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر معلوم ہے تو ان کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب بیرون ملک سے کپڑے آ رہے ہیں اور اس میں کوئی چیز نکلی ہے تو اس کی حیثیت بھی لقطے ہی کی طرح ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچانا، کیونکہ جس سے خریدا ہے وہ بھی تو اس کا مالک نہیں ہے، تو وہاں تک پہنچانا اب مشکل ہے. تو ایسی صورت میں اس رقم کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا. اگر خود شریف فقیر ہے تو خود بھی لے سکتا ہے، اگر خود شریف فقیر نہیں ہے تو کسی شریف فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کسی نیکی کے کام میں بھی جی، اس کو نیکی اور خیر کے کام میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اب توبی کی بات سے یاد آیا، ایک مرتبہ پہلے کافی عرصہ پہلے نا ہم پنجاب سے آ رہے تھے، تو کپڑوں کے اندر اور کچھ زیورات تھے تو وہ بھی کپڑوں میں جیسے شلوار کی زپ میں ڈال دیے تو اور لپیٹ کے اندر واپسی آئے تو وہی کپڑے گٹھڑی بنائی دھوبی کو بھیج دیے. اب اس میں پورا جو جیولری بھی تھی وہ بھی دھوبی کی طرف جو ہے وہ چلی گئی. اب میں دارالتا چلا گیا، تو یعنی ایک دن پہلے کا واقعہ، اور اس کے بعد کپڑے صبح لیے اور وہ پہنچا دیے، وہ بھی کسی کو دیے تو انہوں نے پہنچا دی، اور میں سیدھا دارالتا چلا گیا. دوپہر گھر سے فون آیا ایسے کہ بھئی ایسا ایسا، وہ جب میں نے کہا پھر میں وہاں گیا، خود ہی چلا گیا نا وہاں پہ. وہ جو ہمارے کپڑے تھے وہ اتفاق ہے کہ وہ گاڑی ابھی نہیں آئی تھی، بولے 4 بجے آتی، 5 بجے آتی، وہ لے کے جاتی گٹھڑی جو بھی کپڑے ان وصول کرتے. تو بولے آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. میں نے لیے تو اسی جگہ مجھے مل گئی. اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیا. تو یہ بعض اوقات آدمی رکھ تو دیتا ہے اس طرح کی، لیکن وہم و گمان میں نہیں ہوتا. تو جو چیز جس جگہ رکھنی چاہیے اگر ویسے آدمی وہاں رکھتا ہے، یا سفر میں جب سفر سے واپسی آئے تو کم از کم جو ضروری چیزیں وہ پہلے سمیٹ لے. پاسپورٹ بھی ہے، کبھی کوئی اس طرح حج عمرے سے واپسی آتا ہے تو ضروری کاغذات ڈاکومنٹس ہیں ان کو پہلے الگ سے سمیٹ لے. یہ اس میں کافی آسانی رہے گی، ورنہ بندہ کئی چیزوں میں اس میں آزمائش میں بھی پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. کچھ اور کالز لیتے ہیں. میرا ہے LPG گیس کا کام. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے جس طریقے سے ابھی گیس کا ریٹ کم ہے تو سردی کے اندر اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو سوال یہ تھا سر، بھی جو پیسے ہم ایڈوانس کے طور پہ لیتے ہیں، لوگ ہمیں ایڈوانس دے کے چلے جاتے ہیں بھی یہ 100 سلنڈر کی پیمنٹ آپ ہم سے لے لیں اور ہم آپ سے آہستہ آہستہ لیتے رہیے. گیس کا ریٹ چلا جاتا ہے 2000 سے 3000 تک یا 2500 تک. وہ ریٹ کے پیسے ہمیں نہیں دیتے، جو 2000 میں وہ پیمنٹ دے کے گئے ہمیں، وہ اسی لحاظ سے وہ ہمیں ہم سے گیس لیتے ہیں، چاہے وہ 2000 کا ہو جائے چاہے 3000 کا ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
سجاد صاحب آپ نے ایک مسئلہ آج چھیڑ دیا ہے، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس موضوع پہ اور بھی بہت سی کال، یعنی ایک پورا سلسلہ ہمیں کرنا ہوگا کہ ایڈوانس پیمنٹ کہاں کہاں کی جا سکتی ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں. وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے، لیکن ہے ٹاپک ہی ایسا، یعنی آپ جس بھی بزنس کی طرف جائیں یا کچھ بھی، تو کئی جگہوں پر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ. اور کل مجھے کسی نے بتایا کہ سریا اور مٹیریل اور یہ وہ جو چیزیں ہیں، آپ کو سال بعد مکان بنانا ہے، آپ کے پاس پیسے ابھی اس مٹیریل کے پیسے موجود ہیں، تو کمپنیاں یہ بھی آپشن دیتی ہیں کہ آپ یہ مٹیریل آج ہی ہم سے بک کروا لیں اور پیسے دے دیں. سال بعد آپ جیسے ہم پچھلا پورا سال دیکھتے ہیں جی تو یہی سریا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سیمنٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب ایک آدمی ہے جس کے پاس ابھی زیادہ پیسے نہیں ہوئے، پلاٹ پڑا ہوا ہے، سریے کے پیسے ہیں، سیمنٹ کے پیسے ہیں، مزید آگے نہیں ہیں. اب وہ چاہتا چلے وہ تو کام ہو، یہ بک کروا لیتے ہیں. یہ بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں، گیس کے لیے سلنڈر پہلے سے بک کرتے ہیں. دیکھیں بہت ساری صورتوں میں تو اس کا حل موجود ہے بیع سلم کی صورت میں. ٹھیک ہے. جیسے مدنی مرکز کی بھی کافی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں، سریہ جیسے ابھی پیچھے بہت اوپر جا رہا تھا، تو ہم نے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ بیع سلم کا بنایا اور بیع سلم کے طور پر جو ہے وہ سریے کو خرید لیا تاکہ وقت ضرورت ہمیں مل بھی سکے اور جو ریٹ اوپر جا رہا ہے اس مہنگائی سے بھی ہم بچ سکیں. ٹھیک. تو یہ ظاہر ہے کہ اب مدنی مرکز میں تو سینکڑوں مساجد اور سینکڑوں جو ہے وہ ادارے بن رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح بہت سارے معاملات تو بیع سلم کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر ایسے ایڈوانس میں رقم دیں تو اس کی حیثیت وہی قرض والی ہوگی، اور شرعاً جو ہے وہ یوں لیتے رہنا، کٹواتے رہنا، یہ صورت جائز نہیں ہوگی. اور کون سی صورت میں جواز ہو سکتا ہے، کون سی صورت میں جواز نہیں ہو سکتا، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، یہ پھر ہر صورت، ہر چیز کی ایک نوعیت مختلف ہوگی. اب بعض چیزوں کی تو بیع سلم بھی نہیں ہو سکتا. اب جیسے یہ گیس کے پوچھے سلنڈر اتنے ہم آپ سے بات لے لیں گے، جی تو نہیں، بعض چیزوں کی تو بیع سلم ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس کا جو درپیش مسئلہ ہے وہ خود دارالافتاء اہل سنت تشریف لیں اور اپنی پوری مسئلے کی نوعیت بیان کرے، تو پھر اس کے بعد اس کے کوئی جواز کی صورت بیان کی جا سکتی ہے اگر اس میں کوئی صورت وہ بنتی ہوئی. بیع سلم آپ نے کہا، چلو ایک خلاصہ، 1-2 منٹ وقت تو ہمارا ہو چکا ہے. سریے کا ہی جیسے آپ نے کہا، تو کیا اس کا یعنی اس میں کیا چیزیں بیسک ہوتی کہ آدمی اس کی کوالٹی اور یہ سب؟ جی اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی اتنی گیج کا سریہ ہوگا، اس اور فلاں کمپنی کا ہوگا، اور ہمیں فلاں جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد کی مدت ہو، ہمیں فلاں مدت میں جو ہے وہ چاہیے اور آپ ڈیلیوری دیں گے، اور فلاں جگہ پر ڈیلیوری دیں گے، یعنی آپ کو پہنچانا ہوگا، یا ہم آپ سے جو ہے وہ فلاں جگہ سے اٹھا لیں گے، اور اتنا وزن اس کا ہوگا، یعنی اتنے ٹن خرید رہے ہیں، اتنے کلو خرید رہے ہیں، یہ وزن، اس کی کوالٹی کس کمپنی کا ہوگا، کہاں پر پہنچانا ہوگا، اور قیمت تو پہلے طے کرنا بہر صورت ضروری ہے، اور پیسے دینا، اور پیسے فوری طور پر ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں. اب بعض اوقات پھر جو ہے وہ لینے والے کی اور دینے والے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، تو پھر ان خواہشات کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی شرعی ضابطے کے تحت آتی ہیں تو اس کو پھر کر لیا جاتا ہے. اگر وہ خواہشی ایسی ہے کہ جس سے پورا معاملہ ہی چوپٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہیں گے تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے کے مطابق رزق حلال کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج تو سلسلہ تقریباً احکام تجارت کی ہی مثل ہوا. اللہ پاک آپ کو بھی برکات عطا فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.